عزیزان گرامی، کچھ بات عرض کرنے سے پہلے علماء اعلام سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ پہلے ہی یہ بات بتا دوں، میں دکن کا رہنے والا ہوں۔ دکنی اردو کے مذکر و مؤنث میں اور شمال ہند کے مذکر و مؤنث میں فرق ہے، کچھ لہجے کا، کچھ مذکر و مؤنث کا۔ تو اگر الفاظ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو اس کو دکن پر حمل کر دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت تفکر دیا، غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو، تأمل سے کام لو، تعقل سے کام لو۔ کبھی آیت کی ابتدا میں کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، انسان کیوں غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیوں انسان آسمان کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے بغیر کسی ستون و سہارے کے اسے شامیانہ بنا دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیوں نہیں انسان غور و فکر کرتا کہ ہم نے مچلتے ہوئے پانی پر زمین کو بچھا دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیوں غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے پہاڑ کو کیل کی طرح مضبوط پیوست کر دیا؟ کبھی آیت کی ابتدا میں دعوت تفکر دیا تو کبھی آیت کے درمیان کا اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا پے در پے آنا، اپنے مقررہ وقت پر آنا، یہ نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو کبھی آیت کے اختتام پر کہا لعلکم تعقلون، کاش کہ تم عقل رکھنے والے ہوتے، لعلکم تتفکرون، کاش کہ تم فکر کرنے والے ہوتے۔ یا نشانیاں گنانے کے بعد اللہ نے کہا یہ نشانیاں کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان فہم کے لیے ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں عقل رکھنا اور ہے، استعمال کرنا اور ہے۔ جو علماء اعلام ہیں، جو لا پڑھتے ہیں، جو اپنی فکر کی تفکیر کے لیے، صحیح کے لیے، سقیم سے بچنے کے لیے منطق کو رکھا گیا، علماء مناطقہ کہتے ہیں بچہ جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو صاحب شعور جب بنتا ہے، 3 4 5 سال سے جب شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ممیز ہونے کے قریب، تو پہلا علم اس کے اندر آتا ہے، اسے علم حسی کہتے ہیں، جو حواس خمسہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ کہا دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، ذائقہ، سننا، محسوس کرنا، 5 سینس جسے کہتے ہیں، حواس خمسہ۔ یہ چیزیں بچپن میں انسان میں آتی ہے، پھر جب بچہ نشوونما پاتا ہے تو اس کے اندر پھر خیال ہونے لگتا ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے پوچھیں دنیا میں سب سے بڑا پہلوان کون، تو وہ اپنے ہی بابا کا نام لے کر کہے گا میرے بابا سب سے بڑے پہلوان۔ کہا کیوں؟ اس کے اندر بھی خیال پیدا ہونے لگا۔ پھر جب آگے بڑھتا ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے، اجالا رہتا کمرے میں اطمینان سے بیٹھتا ہے، اندھیرا ہوتے ہی ڈرتے لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے پکڑ نہ لے۔ کیوں؟ وہم پیدا ہوتا ہے۔ علماء مناطقہ کہتے ہیں علم حسی، حواس خمسہ، علم خیالی یہ بھی، اور علم وہمی، ان 3 میں انسان بھی شریک ہے، جانور بھی شریک ہے۔ سردی جانور کو بھی لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے۔ خوف سے انسان بھی بھاگتا ہے، خوف سے جانور بھی بھاگتا ہے۔ خوف انسان میں جیسا ویسے ہی حیوان میں کا۔ اور آگے بڑھیں تو کہتے ہیں جیسا خیال انسان کرتا ہے ویسے جانور بھی کرتا ہے، اپنے خیال کے اعتبار سے واپس آتا ہے۔
راستہ پکڑ کر آتا ہے، وہم اس کا بھی وہی وہم۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اسی کو کہتے ہیں عربی میں صحب، سین سے۔ اب چاہے سین کا صحب ہو یا سواد کا، صحابی کو اچھا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ لہذا علم حسی میں انسان اور جانور دونوں برابر، علم خیالی میں انسان و جانور دونوں برابر، اور علم وہمی میں انسان و جانور دونوں برابر۔ کہ پھر انسان جانور سے کب الگ ہوتا ہے؟ کہ جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور مجہول کا تدارک کرتا ہے، جو چیز نہیں معلوم ہے جب وہ سیکھتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، تب انسان بنتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزیزوں؟ میں لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اشارہ سمجھیے گا۔ جب تک چوتھا نہیں پائے گا انسان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ شروع کے 3 کے ساتھ رہو گے، نہ انسان میں فرق رہے گا نہ جانور میں فرق۔ اب سمجھ میں عزیزو، عقل کا صحیح استعمال کرو گے، چوتھے کا دامن تھامو گے تو انسان بنو گے، ورنہ تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب جب عقل ہے تو عقل ہے۔ امام فرماتے عبادتیں اور ہے، عقل کا استعمال اور ہے۔ کہ مولا عبادتیں اور، عقل کا استعمال اور، کہ نماز اور ہے، حج اور ہے، زکوٰۃ اور ہے، فکر اور ہے۔ کہ مولا فرق کیا ہے؟ تو خود امام نے مثال دی ہے، کہتے ہیں کسی جانور کو ناک کے کیل سے ایک رسی لے کر محور پر باندھو اور وہ گھومتا جائے، گشت کرتا جائے، راؤنڈ لگاتا جائے، امام کہتے ہیں قیامت تک بھی اگر گھومتا جائے گا تو جتنی رسی ہوگی اتنا ہی اس کا دائرہ ہوگا، نہ اس میں تبدیلی ہونے والی ہے، نہ چینجنگ ہونے والی ہے، نہ تغیر ہونے والا ہے، نہ تنوع ہونے والا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک محور سے بندھا ہے۔ امام کہتے ہیں بغیر فکر کے عبادت اسی جانور کے مانند ہے، نہ جس میں تبدیلی آنے والی ہے، نہ تغیر پیدا ہونے والا ہے، نہ تنوع پیدا ہونے والا ہے۔ کہ معصوم کیوں؟ کہ 70 سال کی عبادت اور ہے، ایک لمحہ فکر کرنا اور ہے۔ کہ عبداللہ امام قانی آپ بچائیں معصوم کے کلام سے، کہ سنو عبادتیں انسان کو ثواب تک پہنچاتی ہے، جبکہ فکر انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ اب کوئی پلٹ کر کہہ سکتا ہے حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ عبادتیں 70 سال دن میں روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 ماہ 2 ماہ 1 سال 2 سال 70 سال کا سنو، 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے، ایک لمحے کی فکر ایک طرف ہے۔ کہ کیسے؟ میں دلیل زیادہ نہ دیتے ہوئے بس اتنا کہوں، اگر کسی کو سمجھنا ہے عبادتیں اور ہے فکر اور ہے تو شب عاشور ہر کو دیکھ لیں، ہر نمازی بھی تھا، ہر روزے دار بھی تھا، ہر قاری قرآن بھی تھا، عبادتیں اور ہے۔ ہر نے سوچا میں کہاں، فرزند زہرا کہاں، ہر کو ایسی فکر نے بدلا، اغیار سے نکال کر حسین تک پہنچایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب عزیز ایک جملہ میں آگے بڑھ کر کہوں، شہادت جناب حر پر سید الشہداء نے لما وضع راسه فی حجرہ، جب سید الشہداء نے جناب حر کا سر آغوش میں رکھا تو ایک جملہ خطاب کر کہا، حر
انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تم دنیا میں بھی حر ہو، آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ کہا کیوں؟ جو فکر کا صحیح استعمال کرے گا وہ دنیا میں بھی آزاد رہے گا، آخرت میں بھی آزاد رہے گا۔ جس نے فکر استعمال نہیں کی وہ دنیا کا بھی غلام رہے گا، آخرت میں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ اب جب فکر ہے تو میں نے بات عرض کی، عقل رکھنا اور ہے، عقل کا استعمال کرنا اور ہے۔ جناب ابا وہب جنہیں بہلول دانا کہا جاتا ہے، عباسی زمانے میں بازار کرک سے گزر رہے ہیں، ایک چوراہے پہ مدعی دعویٰ کر رہا ہے کوئی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتا، اور چند بے وقوف بنانے بھی کھڑے ہو گئے۔ جناب بہلول کا گزر ہوا، دیکھا یہ مجمع کیوں جمع ہے، کہ ایک مدعی دعویٰ کر رہا ہے کوئی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ جناب بہلول نے صفوں کو چیرتے ہوئے مدعی کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا مدعی سے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آزما لوں؟ تو اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کپڑے میں پیوند لگا ہے، گرد و غبار میں کپڑے ہیں، ٹیڑھی عصا ہے لیکن بات سیدھی کر رہا ہے۔ فوراً جناب بہلول دانا نے کہا کپڑوں سے فیصلہ کرنا عاقل کا کام نہیں ہے، آزمائش کی اجازت دو۔ کہا بسم اللہ۔ جناب بہلول دانا نے کہا تم یہیں رکو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ انتظار کر رہا ہے، اب آئیں گے بہلول، اب آئیں گے بہلول۔ جو مجمع تھا منتشر ہو گیا، جس سورج نے دعویٰ سنا وہ غروب ہو گیا۔ اب یہ غیظ و غضب میں عصا لے کر کے تھا بہلول کہاں ملیں گے؟ کہا ابا وہاب کا وہ گھر ویرانے کے پاس گیا، دق الباب کیا، کون؟ کہا میں وہی مدعی جو چوراہے پہ تم نے رکا کر آیا تھا، ٹھہرا کر آیا تھا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم نے کہا تھا کہ مجھے بیوقوف بناؤ گے۔ تو جناب بہلول دانا نے کھڑکی کو کھول کر کہا بن بھی گئے، پتہ بھی نہ چلا۔ تو عقل رکھنا کمال نہیں ہے، عقل کا استعمال کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ متوجہ ہو کے سنیے گا، عقل کا استعمال کمال ہے۔ تہذیب المتین فی احوال امیر المومنین، 2 جلدی کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یاد رکھیے بھاگنے سے ادھر ادھر جنت نہیں ملتی۔ امام تشریف فرما ہے، پیغمبر ہے، اصحاب خیمے میں، اور جنگ کا مرحلہ درپیش ہے۔ امام نے کہا میں جاؤں، پیغمبر نے روکا، 1 بار 2 بار 3 بار، تاکہ کسی اور کو موقع مل جائے۔ جب کوئی نہیں گیا، امام نے کہا، نبی نے کہا یا علی جائیے۔ امام تشریف لے گئے، سب خیمے میں ایسے بیٹھے تھے۔ تہذیب المتین میں محمد عسکری صاحب لکھتے ہیں کأنہم علی رؤوسہم طیور، جیسے ان کے سر پر پرندے منڈلا رہے ہو۔ یہ محاورہ شاید بزرگوں کے لیے واضح ہو، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے وضاحت کر دوں۔ عرب میں اونٹ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اونٹ کے سر میں اگر جوں ہو جائے تو نکالے گا کیسے؟ بڑا مشکل ہے۔ تو اونٹ اپنے ہاتھ پر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، گردن کو لمبی کر دیتے ہیں اور سانس روک لیتے ہیں۔ پرندے سمجھتے ہیں یہ مر گیا، سر پر آ کر بیٹھتے ہیں اور جوں کو نکالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اگر وہ سانس لے لیں پرندے اڑ جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جہاں سانس لینے کی بھی کیفیت نہ ہو وہاں کہا جاتا کأنہم علی رؤوسہم طیور، ان کے سر پر پرندے منڈلا رہے تھے۔ جب علی گئے خیمے کے باہر تو لوگوں کی حالت کیا تھی؟ سانس بھی نہیں لے رہے تھے، سانس بھی نہیں لے رہے تھے، خاموش تھے۔ پیغمبر نے کہا جو علی کے جنگ جیتنے کی خبر دیں گے میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ اب ایسے ویسے سے جنت ملنے سے رہی تھی،
میں اشارے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں تو سمجھنا آپ کا کام ہے. انہوں نے سوچا جو کام آج تک یہودیوں کے لیے کیا آج وہ کام نبی کے لیے کر دیں. ادھر علی میدان میں گئے, یہ گھوڑوں پر بیٹھے اس انداز میں اتنے وزنی, گھوڑے کی بھی زبان باہر آ گئی. یہ پہاڑ پر لے گئے, گرد و غبار ادھر میدان میں یہ بلندی پر کھڑے ہیں. کچھ دیر گزری, شمشیریں ٹکرائی, چنگاری بلند ہوئی. کچھ دیر کے بعد گرد و غبار جب تھما, کیا دیکھا علی جنگ جیت چکے ہیں. گھوڑوں کو اتنی تیز دوڑائے کہ خیمے نبی کے پاس آئے. یا رسول اللہ, کہا کیا بات ہے؟ مبارک ہو علی جنگ جیت گئے. نبی نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو. اشارہ سمجھے عزیزو, ایک آئے, دو آئے, تین آئے. یا رسول اللہ مبارک ہو. اسی طریقے سے 25 آئے. میں عدد بتا رہا ہوں عزیزو, 25 لوگ آئے. یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک ہو, یا رسول اللہ مبارک. پیغمبر نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو, علی جنگ جیت گئے. تو ان میں سے ایک آگے بڑھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ جنت کی بشارت. کا جنت جس کا حق تھا وہ لے گیا. کہا یا رسول اللہ کون؟ فاشار النبی الی سلمان محمد. دیکھتے ہیں یہ راتوں میں سوتے ہیں لیکن صبح مجمع میں کہتے ہیں میں نے ختم قرآن کیا رات میں. ہم نے دیکھا یہ دن میں کھانا بھی کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں روزہ رکھا. سلمان دفاع کرو. سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں نے سنا ہے سونے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں تو ختم قرآن کا ثواب ہے. میں پڑھ کر سوتا ہوں. اور کا دن میں 3 مہینے میں 3 روزے رکھ لیں تو مہینے کا پورا ثواب ہے. تو میں 3 دن رکھتا ہوں لہذا مجھے ثواب مہینے کا ہے. میں فخر سے کہتا ہوں میرے پاس مہینے تمام کا ثواب ہے. فوراً آگے بڑھ کر تیسرا کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا نبی نے بتا دیا تھا علی جنگ جیت گئے؟ کہا نہیں. کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو سلمان محمدی کہتے سنو, جس جنگ میں علی جائیں اور ہار جائیں یہ ہو نہیں سکتا. تولی والا جواب دیا, جنگ میں جائیں. فوراً کسی نے آگے بڑھ کر کہا سلمان یہ تمہارے جذبات انفعالات محبت علی میں ڈوب کر کہہ رہے ہو. تو ابھی تک تولے والا جواب تھا, اب رخ بدل کر کہا تبرے والا جواب. کہا سنو اگر علی شہید ہو جاتے تو تمہارے گھوڑوں کے رخ خیمے نبی کی طرف نہ آتے. میرے ساتھ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد علی محمد. لہذا عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے. کہ اب یہ عقل کا کہاں استعمال کریں؟ اب یہ جملہ میں آپ کو خارج سے بتا رہا ہوں, جملے اعتراضیہ سمجھ لیے, بین القوسین یہ بات سمجھ لیں, بٹوین کالم سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ کے اس کو گزار دیجیے گا. عقل بکتے بھی ہیں, جس کے پاس جہاں دماغ ہوتے ہیں برین بیچے جاتے ہیں. بعض کے برین بڑی قیمتی ہوتے ہیں, یوروپ کے برین بڑے مہنگے ہوتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ سعودی کے ہوتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. کیوں؟ کا استعمال نہیں ہوا. اور ہمارے یہاں کے فری میں بکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا جہاں استعمال نہیں ہونا وہاں بھی ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھو. متوجہ ہیں عزیزو, عقل کا استعمال اہم ہے. اب آئیے آغاز آیت اللہ العظمی سماحت الشیخ وحید حسین خراسانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں ہر عقیدے کے لیے کسی نہ کسی معلم, نبی, ہادی, مدرس کا ہونا ضروری ہے, سوائے ایک جگہ وہ ہے توحید. توحید کے لیے نہ معلم کی ضرورت ہے نہ نبی کی. اللہ نے فطرت میں رکھا, فطرت میں رکھا توحید کو. توحید ہے کیا؟ کہا کلمہ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کلمے کو دو فقروں میں تقسیم کریں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک کا تعلق ہے آنکھ سے، جو نظر آئے وہ چیز، نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں پہلا خطبہ، جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے محدود، لمیٹڈ، اور جو چیز محدود ہو وہ کسی کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کی طرف اشارہ ممکن ہے، اور جب اشارہ ہو جائے تو خدا نہیں ہو سکتا۔ متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ آنکھ سے دکھ جائے تو چیز محدود، اب جب چیز محدود تو کسی نہ کسی کی محتاج، اور جو چیز محتاج ہو وہ خدا نہیں، اور جو محدود ہو جائے اس کی طرف اشارہ ممکن، اور جس کی طرف اشارہ وہ خدا۔ ساتھ دیجیے گا عزیزو، متوجہ ہیں؟ اب پتہ چلا زمین دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنی دور، ماشاءاللہ بہت دور، فخر سے کہنے لگے میری زمین بہت دور، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو پتہ چلا زمین بہت دور تک تو ہے لیکن آسمان پر زمین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو چیز آنکھ سے دکھتی وہ محدود ہے، کوئی نہ کوئی حد بندی ہے۔ آسمان دیکھتے ہوئے یار آسمان بہت زیادہ ہے، ٹھوکر لگی، زمین پر نگاہ پڑی، پتہ چلا آسمان بہت بڑا ہے لیکن اس کی بھی حد ہے، زمین پر آسمان نہیں ہے۔ جو چیز دکھ جائے وہ محدود، اور اس کی طرف اشارہ ممکن ہے، اور جب اشارہ ہو جائے تو وہ خدا۔ میرے ساتھ رہیے گا دیدو، جس کی طرف اشارہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آئیے، غدیر کے وقت نبی نے ممبر بنوایا، کجاووں کا ممبر، جو پیچھے تھے انہیں آگے بلایا، جو آگے تھے انہیں پیچھے لایا، یا ابن حسن نونہروی صاحب کا جملہ کہوں، جو مقصر تھے انہیں آگے لے آئے، اور جو غالی تھے انہیں پیچھے لے آئے۔ کہ کیوں؟ ولایت علی حد اعتدال کا نام ہے۔ اب نبی نے اٹھا کر کیا کہا؟ من کنت مولا، من کنت مولا فہذا، ہذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ علی۔ کہیں سرمے والی آنکھیں مسواک کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے، اگر ہاذا نبی نہ کہتے تو لوگ کہتے، بڑے بڑے آ کر کہتے من کنت مولا علی مولا، اللہ کے نبی نے کہا میں جس کا مولا اللہ اس کا مولا جل جلالہ مولا، یہاں علی مراد نہیں ہے، نبی نے کہا من کنت مولا فہذا، اور جہاں ہاذا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب سے نعرہ حیدری سن رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، جب بھی نعرہ حیدری کہیے گا سست آواز میں نہ کہیے، نعرہ حیدری کہیے۔ اس لیے کہ یہ سوچ کر نہ کہ یہ نعرہ حیدری کہیں گے محفل بن جائے گی، بانی مجلس خوش ہو جائے گا، لوگ پسند کریں گے، نہیں، کبھی یہ سوچ کر نعرہ حیدری نہ لگانا، لیکن جب بھی نعرہ حیدری لگانا یہ سوچ کر لگانا یہ نعرہ حیدری نہیں ہے بلکہ کربلا کی جیت کا اعلان علی۔ لہذا جو چیز آنکھ سے دکھ جائے وہ کیا ہوگی؟ محدود، اور اس کی طرف اشارہ ممکن، اور جس کی طرف اشارہ ہو وہ خدا۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا، پھر میں آپ ہی سے سوال پوچھوں گا۔
اس لیے کہ حدیث میں منابر ہونا مدارس ہونا، ممبر ہماری درسگاہ ہے، اور اہل بیت نحن علماء، آل محمد عالم ہے، وشیعتنا متعلمون، یہ فرش اعلیٰ درسگاہ حسینی ہے۔ میں بیان کروں گا پھر آپ ہی سے پوچھوں گا۔ پہلی چیز جس کی طرف اشارہ ہو وہ کیا ہو؟ محدود، اور جو چیز محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے۔ دوسری چیز آنکھوں سے نظر آنے والا خدا نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس کو آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، درک نہیں ہو سکتا خدا۔ دوسری صفت، اللہ نے آنکھوں کے لیے جب لفظ استعمال کیا تو لا، لام الف، لا یدرکہ، اللہ کو آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، کلمہ لا آنکھوں کے لیے۔ اچھا، جو چیز ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو مار نہیں سکے، اس نے تماچا مار دیا، بدلہ لے نہیں سکے، کرتے کیا ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ جو چیز دنیا میں نہیں کر سکے خواب میں کر لیتے ہیں، مار دیا، قتل کر دیا، پہلوان بن گئے، نیند سے اٹھے فخر کے ساتھ، کہا کیوں؟ سوچ کر سوئے تھے، خواب آیا، تصور آیا۔ ساتھ رہیے گا عزیزو، تو میں حدیث نقل کروں۔ جب میں کہتا جاؤں گا تو متکلم کے کلام سے سامع سیکنڈ پرسن اس کو سنتا جائے گا، تو انسباق و ذہن الی المعنی، جیسے میں کہوں گا معنی خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا۔ میں کہوں پانی، اب چاہے آپ سوچا نہ سوچیں ذہن میں پانی آئے گا۔ میں کہوں ہاتھی، اب چاہے آپ سوچیں نہ سوچیں ہاتھی آئے گا۔ کیا کیوں؟ لفظ ادھر سے صادر ہوا، فوراً آپ کا ذہن معنی کی طرف دوڑ جائے گا۔ اب میں کہوں چار مینار دکن کا، ذہن میں آ گیا۔ اب چار مینار پر تاج محل اٹھا کر رکھیے، پتھر نہیں اٹھا سکتے خارج میں، لیکن ذہن میں کر سکتے ہیں۔ پورا تاج محل اٹھا کر چار مینار پر رکھ دیجئے۔ اب دہلی سے قطب مینار لے لیں، تاج محل کے بیچوں بیچ رکھیے، رکھ دیا۔ اب نیچے سے چلیے، چار مینار سے تاج محل، تاج محل سے قطب مینار، قطب مینار کی بلندی پر پہنچ گئے۔ اب نیچے دیکھ کر بتائیے کیا دکھ رہا ہے؟ تو اب ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا، کسی کو پانی دکھے گا، کسی کو دھواں دکھے گا، کسی کو ہریالی دکھے گی، کسی کو خالی کنواں دکھے گا، کسی کو گھر نظر آ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا سوچتا ہے۔ اب سمجھ میں عزیزو، جو چیز ذہن میں آئے وہ ہماری بنائی ہوئی ہے، ہم اس کے خالق ہیں، تصور مخلوق ہے۔ امیر المومنین کہتے خدا کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ اگر تصور کرو گے تو وہ پھر خالق نہیں رہے گا، مخلوق ہو جائے گا۔ لہذا جو چیز ذہن میں آئے وہ خدا، میرے ساتھ رہیے گا، وہ خدا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لیسا، لام یہ سین، لیسا کا مثلی شے، تمہارے ذہن میں کچھ بھی آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آنے والا آیا فرزند رسول مصحف ناطق، نہ دکھائی دینے والا نہ ذہن میں آنے والا، ہم خدا کو مانے کیسے؟ سلام و آل محمد پر۔ امام نے کہا اگر امام چاہتے تو فلسفی گفتگو کر سکتے تھے، کہتے یہاں ممکن الوجود ہے، واجب الوجود ہے، ممتنع الوجود ہے، اس کے لیے علت غائی فاعل، کچھ نہیں۔ امام نے بس اتنا کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا مولا میں ایک ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ امام نے کہا کبھی تنہا گئے؟ کہا ہاں مولا بہت مرتبہ گیا۔ کہا اچھا، جب تم تنہا کبھی گئے غرق ہونے کی باری آئی؟ کہا ہاں مولا، جب میں ایک مرتبہ تنہا تھا بہت دور گیا تو پانی کے لہریں بڑھنے لگی، کشتی زد میں آئی اور ڈوبنے لگی۔ تو امام نے کہا جب تم ڈوب رہے تھے تمہارے قریب کوئی تھا؟ کہا مولا آنکھوں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا جب تم ڈوب رہے تھے تمہارے ذہن میں کسی کا خیال تھا؟ کہا مولا نہیں۔
تھا ہی نہیں تو خیال کیا کروں؟ کہا امام نے کہا پھر تیرا دل کیا کہہ رہا تھا؟ کہا میرا دل کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے۔ امام نے کہا اسی کا نام خدا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ یہ دوسری صفت جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ اب تیسرے مرحلے کی طرف چلوں، میں باتوں کو تقسیم کر کر چل رہا ہوں، نتیجہ مجموعاً دوں گا۔ تیسرا مرحلہ، یہودی بنی نضیر بنی قریظہ سے نکلا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں عزیزو، نبی کے بعد 2 کاؤنٹر تھے، ٹیکس ادھر جمع کرنا ہے یا ادھر، یا میں اشارے میں کہوں ادھر والے تھے ادھر والے تھے، کہاں جمع کریں؟ کہا بنی نضیر کے عالم نے کہا میں جا کر سوال پوچھوں گا، جو میرے سوال کے جواب دے گا میں اسی کو دوں گا۔ وہ مسجد کے قریب گیا، کوئی ایک تھے جو مسند پہ بیٹھے تھے، اب تو سمجھیں عزیزو، یہودی اندر گیا، جا کر کہتا ہے این ربک، تمہارا خدا کہاں ہے؟ این ربک۔ اگر کلمہ سیاست میں پڑھے تھے، اگر واقعاً عقیدت میں پڑھتے تو صحیح جواب بتاتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ آسمان پر ہے، استوى علی العرش، اللہ آسمان پر بیٹھا ہے۔ کا دلیل، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ آسمان پر خدا، دلیل کہ جب بھی دعا کرتے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ یہودی پڑھا لکھا تھا، فوراً کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے زمین وجود خدا سے خالی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جواب غلط ہو گیا۔ فوراً لہجہ بدل کر کہا یہ خلیفہ تو زبان لڑا رہا ہے، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اچھا، اس زمانے سے یہودی سعودی کا مزاج جانتے تھے۔ فوراً کہنے لگا اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں نے اپنی امت یہودیوں سے کہہ کر آیا ہوں حملہ کر دینا۔ تو جو جنگ میں تلوار نہ چلائے وہ مدینے میں جنگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کہا چھوڑ دو۔ اب یہ باہر نکلا تو میں دکنی زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، باہر جب نکلا تو یہودی کڑکڑاتا ہوا اونٹتا ہوا نکلا۔ کہاں آیا؟ کس کے پاس آیا؟ کچھ نہیں، فلاں ہے۔ باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا ہمدرد کا دواخانہ سلمان محمدی نے دیکھا، مریض ہے ادھر آؤ۔ کیا بات ہے؟ کہاں کلمہ کچھ توحید سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا آؤ ہم تمہیں صحیح جگہ لے چلیں۔ مسجد کے قریب بوسیدہ مکان پر دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا مولا میں سلمان۔ کہا جاؤ۔ کہا میرے ساتھ یہودی ہے، کہا اسے بھی لے آؤ۔ دونوں داخل ہوئے۔ اب یہودی کبھی امیر المومنین کی چٹائی دیکھتا ہے، کبھی دیوار، کبھی چھت، کبھی کچھ۔ ایک مرتبہ باڈی لینگویج سے سلمان سے پوچھتا ہے کہاں لائے؟ کہا یہ میرے جواب دیں گے؟ تو بیٹھے ہوئے مسلح پر غالب اللہ کل غالب نے بس اتنا کہا تیرا سوال بتا کر جواب بتاؤں؟ یا تو سوال پوچھے میں جواب بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں، میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب بتائیں۔ امام نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا این ربک، آپ کا خدا کہاں ہے؟ امام نے فتبسم امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ، امام مسکرا کر کہتے ہیں تو یہ بتا کہاں نہیں ہے کہ میں وہاں ثابت کروں وہاں ہے۔ سمجھ گیا یہ عالم ہے، فوراً سوال کا رخ بدلا۔ یہودی تھا، کیک کاٹنے کی عادت تھی، فوراً کہتا ہے متا ولد، کب پیدا ہوئے؟ خدا کب پیدا ہوا؟ امام نے کہا لفظ کب، جب، تب نہ تھا،
جب سے لفظ کب تب جب نہ تھا، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اس نے کہا یا علی تھوڑا سا اور سمجھائیے۔ امام نے کہا سنو، پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو۔ خدا اول ہے، آخر ہے۔ یہودی علی کے قدموں پر گر گیا، یا علی کلمہ پڑھائیے۔ امام نے کہا ہم زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے۔ کہا مولا میں زبردستی نہیں پڑھا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھائیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ سوال ہے جو میرے نہیں، جناب موسیٰ نے تحریر کر کر دیا۔ آخری نبی کے وارث سے یہ سوال پوچھنا صرف سوال نہیں، سوال کے ساتھ جواب دے کر کہا کہ یہی وہ جواب دے گا۔ خدا کی قسم آپ نے وہی جواب دیا جو موسیٰ نے بتایا تھا۔ میرے ساتھ عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے 3 مقدمے 4 نتیجے رکھا۔ میرا آپ ساتھ دیجئے، میں آپ سے سوال پوچھنے والا ہوں۔ جو آنکھ سے نظر آئے وہ خدا، جو ذہن میں آ جائے وہ خدا، جو محدود ہو جائے وہ خدا، جو پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا اللہ دکھ نہیں سکتا۔ ذہن کے لیے استعمال کیا لیسا، ذہن میں اس کے جیسا کوئی آ نہیں سکتا۔ اس کے بعد کلام اور نون، جب امت موسیٰ نے کہا ہمیں دیکھنا ہے، موسیٰ ان سے کہو لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، لام اور نون رکھا۔ اس کے بعد کلم یلد ولم یولد، 4 حرف سے توحید بنا۔ متوجہ ہے عزیزو، ایک لا، ایک دیوار لیسا، اور ایک لام اور نون، اور تیسرا چوتھا لام اور میم، لم یلد ولم یولد۔ اب حدیث کتاب کا حوالہ انوار المصابی یا مصابی المشکلات، الگ الگ نام سے نشر ہوئی۔ رائٹر ہے سید عبداللہ شبر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ مشکل احادیث کو اس میں نقل کر کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں، یہاں پر سید یاسر صاحب قبلہ مشہدی موجود ہے، کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی، میں کہوں یاسر صاحب سے 2 سال چھوٹا، تو آپ یاسر صاحب کو جانتے ہیں تب تو میری عمر سمجھیں گے نا، ہے میرے ساتھ عزیزوں۔ اس کتاب میں امیر المومنین فرماتے انا، میں، اصغرو، چھوٹا ہوں، من ربی، اپنے پالنے والے سے، بسنتین، 2 سال کا۔ ابھی آپ نے سنا جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو محدود ہو وہ خدا نہیں۔ پھر امام کہہ رہے ہیں میں اس سے 2 سال کا چھوٹا، کہ کیسے قبول کریں گے؟ یا تو نعوذ باللہ خاتم بدہن، حدیث کو رد کرو، کہ کسی میں جرات سے نہیں، حدیث مان لو، کفر لازم آ رہا ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں یہاں اس کو سنتین نہ پڑھو، کہ پھر کہا یہاں سنتین پڑھنا ہو تو اتنا یاد رکھنا، امیر المومنین کہہ رہے میں 2 رتبے کا چھوٹا ہوں، پہلے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ، تیسرے پر علی ولی اللہ ہے۔ 2 سے امام زمانہ علیہ السلام با نائب امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ متوجہ رہ کر سنے گا۔ ختم انبیاء صلوات۔ برائے شان ابو طالب علیہ السلام و آل ابو طالب علیہ السلام دیگر صلوات۔ برائے سلطان کربلا دیگر صلوات۔
سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد عالم. متوجہ رہ کر سنیے گا عزیزو. کہ علامہ مجلسی نے کیا کہا؟ پہلے پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ، تیسرے پر اور علی کا رتبہ ان دو سے کم، ان کے بعد کم سے مراد بعد، ان کے بعد یہ رتبہ ہے. لیکن استاد محترم سید حسین مہدی حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں نہیں، آپ اس عبارت میں سین نون تھے یہ نون، اس کو سنتین نہ پڑھیں، زیر زبر بعد میں لگائے گئے. کا پھر اسے کیا پڑھیں؟ کا زیر سے پڑھیں سینتین. کا فرق کیا ہے؟ غور سے جملہ سنا دی دو. کہ جب دو لفظوں کو ملا کر ایک بنایا جاتا ہے تو پہلے کو وسعت دی جاتی ہے، دوسرے کو شامل کر لیا جاتا ہے. جیسے ظہر اور ادھر عصر ملا دیا جائے، ظہرین مغرب اور عشاء ملا دی جائے، مشرق اور مغرب ملا دیا جائے، مشرقین امام عسکری اور امام ہادی کا روضہ ملا دو، عسکریین امام کاظم امام جواد کا روضہ ملاؤ، کاظمین. متوجہ عزیزو کا پہلے کو وسعت دیا جائے، دوسرے کو شامل کر دیا جائے. اچھا اب سمجھ میں آیا، پہلے کو وسعت دوسرے کو شامل کر لیا جائے کیسے؟ جیسے ظہرین مغربین مشرقین اور عسکریین کاظمین. کا اب آیت الکرسی پڑھو. اللہ وہ ہے جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے. اب صفت کیا آ رہی ہے؟ لا تاخذہ. اللہ کی ذات وہ ہے جو اپناتا نہیں. کیا نہیں اپناتا؟ سینا. سینا یعنی کیا؟ اونگنا. نوم یعنی سونا، یعنی جہاں اونگ اور نوم ہو. جب سینا یعنی اونگنا، نوم یعنی سونا، جب دونوں کو ملا دیا جائے تو سینتین. علی نے بچایا مجھ میں اور خدا میں فرق یہ ہے، وہ اللہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. علی وہ ہے جسے اونگ بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے. اب اگر کوئی متوجہ رہیے گا دیدو. کیا کہا؟ سینتین سے مراد کیا ہے؟ اونگنا اور سونا. علی اونگتے بھی ہیں، علی سوتے بھی ہیں. خدا نہ اونگتا ہے خدا نہ سوتا ہے. اب اگر کوئی جذباتی کہے ہم نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی بزم نبی میں دیکھا، کبھی راتوں میں غریبوں کے گھر پر دیکھا، کبھی اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتے دیکھا. اللہ جانتا تھا یہ جذبات آئیں گے، لوگ کہیں گے ہم نے علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا. کہا اب علی صرف تمہارے لیے مسلمان نہیں پورے یہودی بھی گواہی دیں گے. کہا کیسے؟ شب ہجرت بستر نبی کا ہوگا، علی بستر نبی کا ہوگا، علی کو سونا ہوگا. یہودی دیکھیں گے سویا تو نبی تھا لیکن جاگا تو. اب سمجھ میں آیا. ارے علی کے مقابل میں فلاں فلاں کو نہ لاؤ، ارے ان کی وقت علی کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. علی نے سو کر نبوت بھی بچایا، عقیدہ توحید بھی بچایا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب سمجھ میں آتی تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ کیا علی سمجھائیں گے؟ توحید کیا ہے؟ علی بچائیں گے. نبی کیا ہے؟ اب شکر منائیں جسے علی مل گئے، شکر منائیں جسے علی مل گئے. پی کر سوئے کیا نیز نے جگایا؟ نماز کا تو لباس پہن کے چلے جا.
اس نے لباس پہن لیا. اب مجھے نہیں معلوم لباس آیا کیسے, یا وہ تھی یا تھا. لباس پہن کر گئی, نماز پڑھا دیا, پیچھے لوگوں نے پڑھ لیا, پڑھنے والوں کو پتہ نہ چلا یہ امام تھا. جب علی کو چھوڑو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ تمہیں نہ امام برابر ملے گا, نہ نبی برابر, نہ شریعت. ارے تمہاری قسمت اتنی پھوٹے گی تو جمعے کی نماز بھی جمعے کو نہ ملے گی. یا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا. تم نے علی کو چھوڑا, نہ نبی صحیح ملا, نہ امام صحیح ملا, نہ شریعت صحیح ملی, نہ تمہیں دین صحیح ملا. تمہیں کوئی اپنا نہ ملا. ارے نہ اپنا نبی ملا, نہ شریعت ملی, نہ قانون ملا, نہ اپنا باپ ملا, نہ اپنا شجرہ ملا. سلامت پڑھے محمد آل محمد پر. صحیح توحید, علی ملے صحیح نبوت, علی ملے صحیح امام, علی ملے صحیح نماز, علی ملے صحیح روزہ. اگر علی نہ ملے یا ادھر جائیے. اب کچھ لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں حضور وہ بھی تو علی کہتے ہیں, آپ بھی تو علی کہتے ہیں, فرق کیا ہے؟ تو اپنے بھائیوں کے لیے کہوں, یاد رکھنا مجبوری میں پکارنے والی عادت ہماری نہیں ہے. ہم نے علی کو مجبوری میں نہیں پکارا, ہر سانس پر علی پکارا. چلے ہیں علی, اٹھے ہیں علی, ٹھوکر لگی علی, سفر میں ہے علی, حضر میں ہے علی, موت آئے علی, قبر میں ہو علی, محشر میں ہو علی, تطایر القردوب ہو علی. اتنا ہم نے علی 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 کیا. جب امام کہتے ہیں علی والا جنت میں بیٹھے گا تو اب آواز آئے گی, یاقوت کی تختی ہوگی, زمرد لٹکا ہوگا, ہوا چلے گی, آپس میں ٹکرائے گی تو آواز آئے گی علی علی علی. سنیے گا دیدو, کوئی اگر کہے اسرا علی کر رہے ہو, محبت علی میں ڈوب کر علی 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 اپنی زندگی کو بھر دو. علی کے نام سے سانس ہو علی کی محبت میں, آنکھ کھولے علی کی محبت میں, معرفت علی, ولایت علی, مناقب علی کا اتنا علی کا جب تم علی علی کرتے جاؤ تمہیں دیکھیں علی کی محبت میں ڈوب کر کہے یہ پاگل ہو گیا, یہ دیوانہ ہو گیا, تو شرمانا نہیں, گھبرانا نہیں. جب تمہیں ہماری محبت میں دیوانہ کہا جائے تو سمجھنا تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. میرے ساتھ عزیزوں, لہذا علی پکاریں تو فخر سے پکاریں. اب جملہ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں, یاد رکھنا علی پکارنا مردوں کا کام ہے. اب جملہ سنیے گا, علی اپنوں میں پکاریں تولا ہے, علی غیروں میں پکارے تبرہ ہے. اب لوگ آ کر
میں اشارہ دے رہا ہوں، پوری بحث عقل پر ہی چل رہی ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں، عقل والے سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ آج کل ہرے طوطے جھوم جھوم کر بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آندھرا پردیش میں تیلگو زبان رائج ہے، وہاں ایک لیسن ہے، اس کو میں توڑ کر مثال بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا جو کوئی میرے روز تولد برتھ ڈے کے دن اچھا لباس سل کر لا کر دے گا میں انعام دوں گا۔ تو بادشاہ کا اعلان، رسمی اعلان ہوا، تو ہر کوئی درزی ٹیلر کوششیں کرنے لگا لباس اچھا والا سل کر لے جائے۔ اس میں 2 چاپٹر بھائی تھے، بادشاہ کے پاس جا کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، تمہارا لباس قیمتی، اتنا پیسہ کہاں سے لائیں، لہذا تم پیسہ دو تو اچھا کپڑا لا کر اچھا سلیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اعلان کیا منشی جس درزی کو جتنا پیسہ چاہیے دے دو، حساب میں لکھ لینا، جب لباس سمجھ میں نہیں آئے گا تو پیسے اسی سے لینا، اور جس کا لباس سمجھ میں آئے گا ہمیں اسے انعام دیں گے۔ کہا ٹھیک۔ ہر درزی آنے لگے تو دونوں بھی آئے بھائی، دھوکہ دے کر انہوں نے بھی نام لکھا لیا، پیسہ لے لیا، خوب کھائے۔ بادشاہ نے کہا بارڈر سیل کر دو، کوئی درزی باہر نہ جانے پائے۔ بڑا سابقہ رہا بھاگنے والوں سے، بارڈر بند کر دو، بارڈر بند کر دیا گیا۔ جس دن روز تولد سے پہلے لباس آئے، منشی لے کر بیٹھ گیا قلم کاغذ، مثال ہے، پہلے لکھنؤ کا چکن کا کپڑا آیا، اس نے لکھ لیا۔ دوسرا لباس آیا، ریمنٹس کا کوٹ پینٹ، لکھ لیا۔ دکن کی شیروانی، لکھ لیا۔ اب جب کپڑے آتے گئے وہ لکھتا گیا۔ اب جب دونوں بھائی کی باری آئی، انہوں نے ایک ہینگر لیا، سادے ہینگر پر پلاسٹک چڑھا دی اور لے کر آئے۔ منشی نے جیسا دیکھا بغیر کپڑے کے صرف ہینگر ہے، یہ کیا توہین ہے۔ دوسرا بھائی دوڑتا ہوا ہے، منشی زور سے نہ بولو۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے 40 دن عمل کر کر بنایا، جس کی نسل صحیح ہوگی اسی کو دکھے گا۔ منشی نے کہا اچھا ہے، آگے بڑھا۔ بادشاہ کی باری آئی، کا لباس ملبوسات لاؤ۔ اب اس نے یہ دیکھا وہ دیکھا، جیسے ہی نگاہ ہینگر پر پڑی فوراً کہتا یہ کیا؟ منشی دوڑ کر آتا، حضور زور سے نہ کہیے۔ کہا کیوں؟ کہا جس کی نسل صحیح ہوگی۔ اب سمجھ میں آ رہا تھی تو وہاں لباس نہیں تھا، شجرے کا عیب چھپانا تھا۔ اقرار کر لیا، بادشاہ نے بھی کہا یہی لباس چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا جو چیز نہیں بھی تھی اقرار کر لیا، کیوں کہ نسل کا عیب چھپ جائے۔ نبی نے کہا جو علی سے دشمنی رکھے محبت نہ کرے، سمجھنا نسل حلالی نہیں ہے۔ سب نے دعویٰ کیا علی ہمیں بھی پسند ہے۔ اب سمجھ میں آیا بعد نے شجرے کا عیب چھپانے کے لیے علی کہا، اور ہم نے شجرے پر افتخار کرتے ہوئے علی کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب جب آ جائیں، غور سے جملہ سنیے، میں نے بات کو تمام کیا کہ جب توحید آ جائے واسطہ علی سے، میں لفظ استعمال کروں، علی کے ذریعے اگر توحید آ جائے تو توحید سے ہی ہوگی، اپنانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا،
اور ولایت علی کا اقرار کرنا ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے اگر علی والا دنیا میں بھی ہو تب بھی اس کا احترام ہے، کہ اگر دنیا سے چلا جائے تب بھی احترام ہے، کہ کیوں؟ ولایت علی کی وجہ سے۔ لہذا جب توحید اور معرفت ہے تو امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ صلوات پڑھیں محمد علیہ مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ توحید آئی کس کے ذریعے؟ میرا ساتھ دیجیے عزیزو، توحید آئی کس کے ذریعے؟ امیر المومنین کو جس نے امام مانا اسی نے صحیح توحید لیا۔ توحید کے بعد امام حسن کی کرامت، امام حسین کی شہادت، یہ سب آئی۔ اس کے بعد جناب زینب، متوجہ رہ کر سنیے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ کیا کہا؟ ایک عربی زبان میں جو جانتے ہو بہتر جانتے ہو علماء علام تشریف فرمائے، وہ کیا؟ ایک ہوتا ہے بکا اور ایک ہوتا ہے ماتم۔ بکا اور ماتم میں فرق ہے۔ بکا اکیلے بھی کر لے سکتے ہیں، تنہائی میں روئیے بکا ہے، سب کے ساتھ روئیں تب بھی بکا ہے۔ بکا کو ماتم نہیں کہتے، متوجہ رہ کر سنیے گا۔ بکا اور ہے، ماتم اور ہے۔ ماتم کیا ہے؟ کہ لوگوں کا جمع ہو کر ایک حلقے میں بیٹھ کر سوگ کا اعلان کرنا ماتم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ جناب زینب رو رہی تھی بی بی، بکا کربلا سے چل رہا ہے، کوفہ شام، بی بی نے بکا کیا، لیکن ایک مرتبہ امام سجاد نے آ کر جملہ کہا، پھوپھی اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ کربلا، مدینہ، مکہ؟ تو شہزادی نے کیا جملہ کہا؟ اے بیٹا سجاد کہہ دو پہلے ہم ماتم کریں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلے ماتم کریں گے۔ متوجہ رہ کر سنیے گا، میں کہوں گا بی بی پہلے ماتم، کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ کئی لکھی گئی، اس میں ایک وجہ یہ ہے امت نے غدیر بھلایا، خلافت علی بھلایا، لیکن بی بی نے ماتم کو برپا کر کر بتایا اب جب تک ماتم رہے گا علی کی ولایت رہے گی، ماتم رہے گا کرامت حسنی رہے گی، شہادت حسینی، طہارت فاطمی اور شریعت محمدی۔ بی بی یہ آپ نے بچایا، اعلان کیا آپ نے، تو کہا میں نے دربار یزید میں اعلان کیا۔ بس آخری بات بڑا غور سے سنیے، یزید سے شہزادی نے ایک جملہ کہا، یزید جو کرنا ہے کر لے، کتنی دولت لٹانا چاہتا لٹا لے، کتنے اپنے لوگوں کو۔ چوتھا مرحلہ آئے اور کوئی شک کرے تو علماء عربی کہتے ہیں ادب والے، قسم کھاؤ واللہ زید قائم، خدا کی قسم زید کھڑا ہے۔ متوجہ رہ کر سنیے گا، کب تک؟ کا شروع میں 3 میں قسم ہے نہیں، کہ اس سے پہلے 3 شک ہے۔ تینوں شکی ہے، تینوں شک میں ہیں، چوتھے میں شک کرو گے تو پھر تم میں شک ہوگا۔ متوجہ ہیں عزیزو؟ کہاں قسم کب کھائی گئی؟ تو جناب زینب نے دربار یزید میں حروف مشبہ بالفعل اننا استعمال نہیں کیا، لام خبر استعمال نہیں کیا، انما استعمال نہیں کیا، بلکہ شہزادی نے قسم کھا کر کہا واللہ خدا کی قسم ہمارے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شہزادی نے اس زمانے میں بتا دیا یزید جیسا نہیں مٹا سکا، تو کبھی یہ نہ کہنا ہم نہ ہوتے مجلس نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے ماتم نہ ہوتا۔ ارے شہزادی نے کہا تم نہ رہو تب بھی ذکر رہے گا۔ کبھی مجالس میں آنا تو یہ سوچ کر نہ آنا ہم ہوتے ہم نہ ہوتے، یہاں یہ سوچ کر نہ آنا، یہاں چہرے دیکھ کر مجلس نہ کرنا۔
قبر میں جسے چہرہ دکھانا ہے اور کوئی بانی مجلس کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ میں مالک فرش ادا ہوں، ہمیشہ سوچنا میں خادم فرش ادا ہوں۔ لہذا علامہ جعفری شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں یہ مجالس نبوتیں بچائی ہے، یہ ماتم ولایت کو بچایا، یہ ماتم شہادت حسینی کا اعلان ہے، یہ ماتم آسمانی شریعتوں کا اعلان ہے، یہ ماتم فرش ادا بچانے کے لیے ہے، یہ ماتم نبوتیں بچانے کے لیے ہے۔ اب ایک جملہ آغا وحید خراسانی کا نقل کروں، کہتے ہیں یاد رکھنا فرش پر سعادت کے لیے آنا، سیاست کے لیے نہ۔ جب بھی موقع ملے تو فخر سے کہنا یا حسین۔ عزیزان اکرامی میں ربط مصاحب کے لیے بس ایک جملہ کہہ کر آؤں، جب جناب زینب اولیاء مقام امام سجاد سے کہا مجھے ماتم کرنا ہے، اگر جناب سجاد جا کر کہتے قالینیں بچھا دو، ریشمی پردے لگ جاتے، روشنی کا انتظام ہو جاتا، تب مجلس بی بی زینب کرتی، تو بعد میں لوگ سمجھتے ہیں مجلس کے لیے قالین ہونا چاہیے، مجلس کے لیے پردے ہونا چاہیے، لیکن جناب زینب اولیاء مقام نے نہ قالین کو رکھا نہ پردوں کو رکھا، بلکہ خاک پر بیٹھ کر کہا بھیا تیری بہن اجڑ گئی بھیا۔ عزیزان گرامی، جس مظلوم کے مجھے مصائب پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس مظلوم کی شہادت اتنی سخت ہے کہ حسین بے چین ہو کر، یہ کیسے میں سناؤں آپ کو نہیں معلوم عزیزو، روایت یہ معصوم ہوتے ہیں، حجت الہی ایک باپ ہے، لیکن جب کڑیل جوان آ کر کہتا ہے بابا، تو علی اکبر کو دیکھ کر کہتے ہیں علی اکبر، بعض روایت کہتی ہے فوراً اجازت دے دی، بعض روایت میں نہیں، کہا جاؤ پھوپھی سے اجازت ہے۔ حمید کہتا ہے میں صبح سے خیمے حسین کی طرف دیکھ رہا تھا، جب بھی کوئی نکلتا فوراً باہر آ جاتا، لیکن کڑیل جوان وہ تھا، جب نکلنا چاہتا بیویاں ابا پکڑ کر کھینچتی، کبھی پردہ اٹھتا کبھی گرتا۔ اللہ اجرکم اللہ، اجازت لے کر آئے اور علی اکبر مقتل کی طرف چلے۔ عزیزان گرامی اس بات کو سوچیں، موضوع عقل ہے، عقل کا استعمال کیجئے۔ جناب علی اکبر جب جنگ کے لیے نکلے تو میدان اور مقتل کا منظر یہ تھا، اونٹ بلبلا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، ڈول تاشے بجائے جا رہے تھے، آوازوں کا شور تھا۔ اور شہید جب جاتا ہے تو یہ سوچ کر مجاہد نکلتا ہے کہ میں قلب لشکر پر حملہ کروں، میمنہ پر، میسرہ پر، یہ سوچ کر نکلتا ہے۔ لیکن روایت یہ ہے جب حسین نے علی اکبر کو الوداع کہا